مثال کے طور پر یہ گلاس یہاں رکھا ہو, ایک بندہ اٹھے اور جائے نلکے سے اس میں پانی ڈال کے لا کے رکھ دے, تو ایک کام کیا ہوا کہ اس گلاس میں پانی آ گیا. اور پانی کیوں آیا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھئی یہ گلاس میں پانی کہاں سے آیا, ہم کہیں گے بھئی یہ میرے سامنے ایک بندہ اٹھا تھا اور گیا تھا, وہ نلکے سے یا کولر سے بھر کے لے آیا, رکھ دیا. تو یہ ایک کام ہے, ایک اثر ہے گلاس میں پانی ہونا, اور اس اثر کے اسباب ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن اگر یہی گلاس ہے یہاں رکھا ہوا ہے اور اس میں اچانک سے پانی آ جائے, اب ہم سے کوئی پوچھے کہ یار یہ گلاس میں پانی کہاں سے آیا, اب ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ یار نہ تو کوئی میرے سامنے بندہ اٹھا ہے جو گیا ہے, نہ کوئی آسمان سے بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے گلاس میں پانی بھرا ہو, تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ جادو. تبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو جادو ہو گیا بیٹھے بیٹھے, یہ تو میجک ہے, یہ تو کوئی عجیب سی کوئی چیز ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے. تو جادو کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ آپ مخفی ہو. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو, وجہ ہوتی ہے. بغیر سبب کے کام صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے, خود سے کبھی بھی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. تو انبیاء جب معجزہ دکھاتے ہیں تو اس کا کوئی وجہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنایا. اب اگر اس دور کے سارے سائنسدان بھی مل کے بیٹھ جاتے کہ بھئی لاٹھی سانپ کیسے بن گئی, تو وہ اس کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ اس کی کوئی وجہ تھی نہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ نے لاٹھی کو کہا سانپ بن جا, وہ بن گئی. جیسے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود میں لائے نا, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. تو اس کو ہم جادو نہیں کہیں گے, بلکہ یہ تو اللہ کی ایک طاقت اور قدرت ہے کہ بھئی یہ کام اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے خود سے کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں ہو رہی, بلکہ وہ بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے, تو ہم پھر یہ دیکھیں گے یہ بندے نے یہ کام کیا کیسے ہے. ظاہر ہے یہ خود سے نہیں ہو سکتا, خود سے کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ نظریہ رکھنا کہ کوئی بھی بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ نظریہ رکھنا شرک ہے, کیونکہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں, انسان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. انسان اگر کچھ کرے گا تو اسے وہ کرنے کے لیے اسباب کے تانے بانے ملانے پڑیں گے. مجھے اگر گلاس میں پانی بھرنا ہے تو مجھے نلکے پہ جانا پڑے گا, مجھے کولر کے نیچے گلاس رکھنا پڑے گا, یا میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ اس کے بغیر میں گلاس بھرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی تدبیر کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو وہ تدبیر نظر نہ آ رہی ہو لیکن حقیقت میں ہو. اس کو جادو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کی لاجک پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو. تو جادو بغیر لاجک کے نہیں ہوتا, بغیر سبب کے نہیں ہوتا. ہاں ایسے اسباب ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے کلپ آ رہے ہیں کہ وہ ٹانگیں کاٹ دیں اس کی اور جناب دھڑ الگ کر دیا. اب آپ جب ان سے تفتیش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا شعبدے بازی تھی اور کیسے انہوں نے دھوکہ دیا ہے. لیکن ایک نئے آدمی کو جس کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیسے ہو گیا, کیونکہ وہ اس کے سامنے وہ اسباب نہیں ہیں. اسی طرح کوئی پرانے زمانے کا آدمی اگر ہمارے دور میں آ جائے اور وہ ہمیں بات کرتے ہوئے دیکھے کہ ہم موبائل پر امریکہ کسی سے بات کر رہے ہیں امریکہ میں, اور وہ حیران, اس کو یقین بھی آ جائے کہ واقعی یہاں بیٹھ کے اس ڈیوائس کے ذریعے امریکہ میں کسی سے بات کر رہا ہے, تو وہ اس عمل کو بھی جادو کا نام دے گا, اس لیے کہ اس نے یہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے یعنی 1000 سال پرانے آدمی نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے بھی کوئی امریکہ کسی سے بات کر سکتا ہے. تو وہ تو اس کو جادو کہے گا. کیوں؟ اس کے حق میں یہ عمل جادو ہے, اس لیے کہ وہ ان اسباب پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ یہ اسباب مخفی ہیں. لیکن ہم اس پہ یقین کر لیں گے, ہمارے لیے مخفی نہیں ہے. ہم کہیں گے بھائی ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں جو آپ کی آواز کو, یہ ڈیوائس جو ہے آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کر دیتی ہے, اور وہ لہریں کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, وہ سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا سفر کر لیتی ہیں. تو ایک سائنٹسٹ کے لیے یہ جادو نہیں ہے, لیکن ایک دیہاتی آدمی کے لیے یہ عمل کیا کہلائے گا؟ جادو. تو ایسا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی عمل میرے لیے جادو ہو سکتا ہے, آپ کے لیے جادو نہیں ہو سکتا. تو جادو کی جو تعریف ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جادو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے اسباب مخفی ہوں. یہ تو اس کی اصل تعریف ہے. اب اس کی اقسام کیا ہیں, یعنی مخفی اسباب کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے, یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. آپ مسمرزم کر کے کسی کے دماغ
جو اپنی قوت خیالیہ استعمال کر کے آپ کسی کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں، اسے وہ چیز دکھاتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ یہ عامل لوگ جو آج کل کرتے ہیں نا جادو اور یہ روحانی علاج والے، یہ زیادہ تر یہی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں، کچھ ایسے آپ کی آئی کانٹیکٹ کے ذریعے آپ کے جو ہے نا دماغ پہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ رکھا ہوا ہے جبکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔